بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل امپلائیز اینڈ پینشنرز نیوز اپڈیٹ. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ای او بی آئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ. ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے. پڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب. جس طرح ای او بی آئی کے پینشنرز مظلوم ترین طبقہ ہیں، اسی طرح سے ای او بی آئی کے ملازمین بھی اسی کائنات کا مظلوم ترین طبقہ ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ای او بی آئی کے ریئل ملازمین ہیں اور وہ عرصہ دراز سے مصیبتیں جی رہے ہیں. اس حوالے سے خیر اندیش عطا محمد خان جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی پریس ریلیز ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، ادارے میں 26 جنوری 2023 کو این آئی آر سی کے زیر اہتمام ایک ملک کی ریفرینڈم کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ای او بی آئی کے قیام سے اب تک ادارے کی بقا و سلامتی اور ادارے کے اسٹاف ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے ای او بی آئی امپلائی فیڈریشن آف پاکستان کا کردار ہمیشہ قابل فخر اور مثالی رہا ہے. اس پر جتنی دفعہ ناز کیا جائے کم ہے. اسٹاف ملازمین کے حقوق تحفظ اور ان کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے لیے ہماری فیڈریشن کی خدمات کا دائرہ 4 اشروں پر محیط اور اس کا ایک ایک وار قربانیوں اور جدوجہد سے بھرا ہوا ہے. ہماری فیڈریشن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے 1980 سے 1987 کے دوران این آئی آر سی سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک ملازمین کے حقوق کے تحفظ کی قانونی جنگ جیت کر ای او بی آئی کے ملازمین کے لیے یونین سازی کا بنیادی حق حاصل کیا، جو یقیناً ایسا قابل فخر اور مثالی کارنامہ ہے جس کے ثمرات ادارے کے اسٹاف ملازمین آج بھی پوری طرح سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سازی کے دور میں 1992 تا 2021 کے فیڈریشن کی قیادت نے اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتظامیہ سے مذاکرات اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی. تقریباً 1 درجن کے قریب چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کروائے، جن کی بدولت اسٹاف ملازمین کی تنخواہوں کا ڈھانچہ اور مثالی مراعات کے لحاظ سے آج ای او بی آئی کا شمار ایک بہترین ادارے میں ہوتا ہے. کے ملازمین کی ترقیوں کا اندازہ آپ اسکیل 1 اور 2 کے ملازمین سے لگا سکتے ہیں، جن کو اسکیل 6 تک پہنچایا گیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ملازمین آپشن کے جھانسے میں آ کر خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار کر ڈیموشن کا شکار ہوئے تھے. جب 2002 تا 2017 کے دوران اس وقت کی ظالم انتظامیہ کی جانب سے ای او بی آئی میں ایک بار پھر ٹریڈ یونین سازی پر غیر قانونی طور پر پابندی عائد کر دی گئی، تو ہماری فیڈریشن کے موجودہ مند اور بے باک قیادت نے ہی انتظامیہ کے ساتھ ظلم و ستم کے خلاف اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر ہر ممکنہ طریقہ کار سے ادارے کے اسٹاف ملازمین کے بنیادی حقوق کا بھرپور تحفظ کیا تھا. اور پھر ادارے میں ٹریڈ یونین سرگرمیوں کی بحالی کے لیے پاکستان عدلیہ سے لے کر عالمی ادارہ محنت آئی ایل او تک ایک طویل قانونی جنگ لڑی تھی. اور الحمدللہ فیڈریشن کی اس عظیم جدوجہد کے نتیجے میں ادارے نے اسٹاف ملازمین کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ بحال کروائے تھے. ای او بی آئی میں ہونے والی کرپشن سے ای او بی آئی کی سلامتی اور بقا کی جنگ بھی فیڈریشن کی موجودہ قیادت نے لڑی تھی. اس وجہ سے بہت سے امپلائیز اپنی نوکری سے بھی گئے تھے، بعض کو دور دراز علاقوں میں ٹرانسفر کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ اب اس سے سرخرو ہو گئے تھے. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے حکم پر ای او بی آئی میں غیر قانونی طور پر بھرتی شدہ 358 افسران اور ملازمین برطرف تھے. ای او بی آئی کے اربوں روپے کے پنشن فنڈ اور قیمتی وسائل کو بچا لیا گیا تھا.
فیڈریشن کی قیادت کی جانب سے عالمی سطح پر کوششوں کی بدولت عالمی ادارہ محنت ILO کی مداخلت اور اس کے ریکمنڈیشنز پر EOBI ٹریڈ یونین کی اجازت ملی تھی، لہٰذا 2017 میں بھی دوبارہ سے یونین رجسٹر کروائی گئی تھی اور پھر 2018 میں فیڈریشن کو رجسٹر کروایا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کی نمائندہ فیڈریشن کو دوبارہ CBA قرار دیا گیا۔ اس تمام عرصے کے دوران حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کے اعلان کردہ تمام اضافے ملازمین کو ملتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی ہماری تنخواہوں سمندر پار پاکستانیز OP اینڈ HRD حکومت پاکستان کے ماتحت دیگر اداروں اور ورکرز ویلفیئر فنڈ اوورسیز پاکستانیز فیڈریشن کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اسی طرح EOBI میں دوران ملازمت انتقال کر جانے والے اپنے محروم ساتھیوں کے تمام مستحق بچوں کو بڑی جدوجہد کے ذریعے EOBI میں بھرتی کرایا گیا، جو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ بھی ہماری فیڈریشن کی بڑی قیادت کا قابل تحسین کارنامہ ہے۔ لیکن افسوس، گزشتہ 4 برسوں کے دوران مشکوک کردار کے شرپسند عناصر نے اپنے پس پردہ مقاصد کے حصول کے لیے ایک قاضی یونین کھڑی کر دی تھی اور پھر ان بدعنوان عناصر نے اپنی ذاتی مفادات کے حصول اور اپنے حقائق کے اشاروں پر قابل فخر یونین اور فیڈریشن کے خلاف بدنیتی کے تحت مختلف کیس بھی ظاہر کیے۔ اس سے در حقیقت ہمارے نیک نام ور قابل فخر فیڈریشن اور ہمیں ذرا برابر نقصان نہیں پہنچ سکا۔ البتہ اس غیر قانونی کشمکش سے ہمارا قیمتی وقت اور توانائیاں ضرور صرف ہوئی ہیں۔ ان ملازمین دشمن عناصر ذاتی مفادات کے لیے سرگرم ٹولے کی جانب سے پروپیگنڈے سے انگیز سرگرمیوں کے باوجود ہم نے صبر برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مٹھی بھر ٹولے کے خلاف کیس جیت چکے ہیں، جو ہمارے اعتماد اور سچائی کا ثبوت ہیں۔ لیکن افسوس، ان پر درپیش شکست کے باوجود ہر دھرمی اور شرپسندی کی ہستانہ پالیسیوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے مظلوم مقاصد کے تحت پھر ریفرنڈم کی آڑ میں انتظامیہ کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کی آڑ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، جس کا سراسر خمیازہ EOBI کے سینکڑوں ملازمین کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری فیڈریشن کی قیادت میں آپ کے بھرپور اعتماد اور تعاون کی بدولت 26 جنوری 2023 کے تاریخی دن اس شرپسند ٹولے کا EOBI سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، جہاں سے EOBI کے سٹاف کے حقوق کے تحفظ کا سلسلہ ان سازشی عناصر کی رکاوٹوں کے باعث منتقل ہوا تھا۔ اب حالیہ ریفرنڈم میں آپ کے فراہم کردہ تعاون سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد میں ہمارا قافلہ ایک نئے جذبے اور توانائی کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی جانب گامزن ہوگا۔ ہمارا مقصد ملک کے اولین علاقوں میں محنت کشوں کی پنشن کے قومی ادارے کے بقا و سلامتی اور اس کے ملازمین کے بنیادی حقوق کی نگہبانی ہے۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ EOBI کے ملازمین کے حقوق کے تحفظ اور اس قومی فلاحی ادارے کو یہ بدعنوان عناصر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہماری فیڈریشن ہمیشہ اس میں بھرپور کردار ادا کرتی نظر آئے گی۔ EOBI امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان اپنے اس فعال کردار کی وجہ سے ہر آنے والی انتظامیہ، بدعنوان افسران اور حاسدین کی آنکھوں میں شتیر کی طرح کھٹک رہی ہے، لہٰذا یہ بدعنوان اور سازشی عناصر موقع ملتے ہی اپنے پس پردہ مقاصد کے لیے فیڈریشن کو اپنے نشانے بنانے سے بھی نہیں رکتے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم اور آپ سب کے بھرپور تعاون اور اتحاد کی بدولت ہم ہر آزمائش کی گھڑی پر پورا اترے ہیں۔ واضح بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خیر اندیش عطا محمد خان، جنرل سیکرٹری۔ یہ ان کی پریس ریلیز آئی ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ تھی EOBI کی تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔
ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔